السلام علیکم۔ زوار اور نایاب کی کہانی میں بہت بڑا ٹویسٹ آ جاتا ہے اور ان کی کہانی ایک نیا موڑ اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ زوار جب جنید کو اپنی بھابھی کی طرفداری کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں کئی سوال آتے ہیں کہ یہ جنید کیا کر رہا ہے، یہ اپنی بھابھی کی طرفداری کیوں کر رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، کیونکہ خاوند تو اس کا میں ہوں، اگر طرفداری کروں تو میں کروں، یہ کیوں کر رہا ہے، اس کے لیے اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ شک پیدا ہو جاتا ہے۔ اور زوار چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو یہ سب بتا دے، لیکن وہ نہیں بتاتا، وہ چاہتا ہے کہ میں یہ سب چیز کلیئر کروں گا اس کے بعد بتاؤں گا۔ نایاب بھی جب زوار کا یہ موڈ اور رویہ دیکھتی ہے تو اسے بھی کچھ شک ہونے لگتا ہے کہ یہ کس طرح سے مجھ سے باتیں کر رہا ہے، جب بھی کوئی بات کرتا ہے ناراضگی کی بات کرتا ہے، تو اس حوالے سے وہ اس سے بات بھی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ مجھ سے کیوں ناراض رہتے ہیں، لیکن زوار اسے کچھ بھی نہیں بتاتا اور آگے سے ٹوک دیتا ہے۔ دوسری طرف جنید اور تانیہ کی زندگی میں بھی بہت بڑا ٹویسٹ تھا، اور ان کی شادی شدہ زندگی تو سب سے پہلے ہی ٹویسٹ بن چکی تھی، کیونکہ ان کی آپس میں بنتی ہی نہیں تھی اور آپس میں وہ کبھی اچھے رویے کے ساتھ رہے بھی نہیں تھے، دونوں کا اخلاق اچھا نہیں تھا، جس وجہ سے اس میں سب سے بڑا قصور جو تھا وہ تانیہ کا تھا، جو اسے موڈ ہی نہیں دیتی تھی اور ہمیشہ جب بات کرتی تھی تو تانے کے ساتھ کرتی تھی کہ آپ ہمیشہ نایاب کی بات کرتے ہیں اور نایاب کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے رہتی ہیں، آپ اس سے عشق لڑا رہی ہیں اور میری بات مانتے ہی نہیں۔ اس طرح کے عذر بنا کر وہ اسے بلیک میل کرنا چاہتی تھی، لیکن جنید اپنی جو سوچ تھی اور اپنے کردار میں پازیٹیو ہی تھا، وہ اپنی بھابھی کو لے کر بھی سنسیئر تھا اور اپنی بیوی کو لے کر بھی سنسیئر تھا، اور اپنی بیوی کو سمجھاتا رہتا تھا ہمارے درمیان کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، میں صرف اور صرف ہمدردی کی بنیاد پر یہ کام کرتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ وہ میری کلاس فیلو ہے، کلاس فیلو کی وجہ سے میں اس طرح سے اس کی ہمدردی کرتا ہوں، اور اس کے خلاف کوئی بھی ایسا کام ہوگا تو میں کھڑا رہوں گا۔ دوسری بات یہ آئی کہ اگر تم بھی میرے ساتھ سنسیئر رہو گی تو ہمیشہ ہم دونوں خوش رہیں گے، لیکن تانیہ جو ہے وہ اندر سے صرف اور صرف زوار کو پسند کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کب جنید سے چھٹکارا حاصل کروں گی اور زوار سے شادی کر لوں گی۔ اس کی گیم پلان یہ ہوتی ہے کہ میں اب جنید سے چھٹکارا لے لوں گی اور نایاب کو کسی طریقے سے بلیک میل کر لوں گی، جب وہ بلیک میل ہو جائے گی تو زوار اسے چھوڑ دے گا، ادھر سے جنید مجھے چھوڑ دے گا، زوار اسے چھوڑ دے گا، اور زوار اور میری آپس میں شادی ہو جائے گی، چونکہ زوار اور اس کی آپس میں آنکھ مٹکا چو تو ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپس میں ایک ایسے انداز سے بات چیت بھی کر گئے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ دیکھ بھی گئے ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے زوار نے بھی اسے اشارہ دے دیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف بیجی اور خاور کے درمیان کچھ باتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے سب سے مین کردار جو ہوتا ہے وہ جنید کی ماں کا ہوتا ہے۔ جنید کی ماں کیا کہتی ہے، وہ خاور سے کہتی ہے کہ آپ اس طرح سے کریں کہ بیجی جو کام کر رہی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ وہ نایاب کی طرفداری میں سب کچھ ہی لٹا دے گی، ابھی تو نایاب کے ساتھ ساتھ وہ کھڑی ہے، جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ نایاب کی طرفدار ہو جاتی ہے، تو کل کو ایک ایسا وقت نہ آئے کہ وہ اپنی جتنی بھی تمام دولت ہے نایاب اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کے ذمہ لگا لے اور ان کو دے دے، اس سے پہلے کہ وہ یہ بڑا نقصان کر لے۔ ہم اس نقصان سے بچنا چاہتے ہیں اور تم اس طرح سے کرو کہ بی جی کو ایموشنل بلیک میل کرو یا کوئی بھی طریقہ اختیار کرو، بی جی سے یہ زمین ہم نے ہتھیانی ہے، یہ جتنی بھی جائیداد ہے ہم بی جی سے لینا چاہتے ہیں اور لے لیں گے، اور اس طرح سے ہم تمام لوگ، ہمارا جتنا بھی خاندان ہے وہ ہنسی خوشی رہ سکتا ہے۔ خاور اپنی بیوی کی باتوں میں آ جاتا ہے، چونکہ وہ بھی بہت زیادہ لالچی انسان ہوتا ہے، اور وہ اپنی بیوی کو بلا لیتا ہے اپنے کمرے میں اور اس سے باتیں کرنے لگتا ہے، میٹھے میٹھے انداز سے باتیں شروع ہوتی ہیں اور آخر میں بہت بڑی کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ میٹھے انداز سے باتیں شروع ہونے والی وہ جائیداد پر ہی جا کر رک جاتی ہیں۔ خاور میٹھے میٹھے انداز میں باتیں کرتے ہوئے بیجی کو کہتا ہے کہ میں نے آپ پر بہت زیادہ احسان کیے ہیں، جتنے بھی احسان کروں کم ہیں، چونکہ آپ میری ماں کے برابر ہیں، تو اس طرح سے میرا تو فرض ہی بنتا تھا اور اب بھی میرا فرض بنتا ہے، ساری زندگی میں آپ کو خوش رکھوں گا اور اس طرح سے آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، لیکن آپ اس طرح سے کریں کہ اپنی جو جائیداد ہے وہ میرے حوالے کر دیں، کیونکہ میرے حوالے ہوگی تو میرے بچوں کے حوالے ہوگی، جب بچوں کے حوالے ہوگی تو ہم تمام فیملی والے خوش ہوں گے،
ابھی تمام لوگ بٹے ہوئے ہیں اور ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ بیجی کس کے نام کر دیں۔ بڑھاپے میں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ پہلے چلی جائیں۔ تو اس حوالے سے آپ جتنی بھی یہ دولت ہے، جتنی بھی جائیداد ہے، وہ میرے حوالے کر دیں۔ اور آخر میں وہ بلیک میل بھی کرتا ہے کہ اگر آپ مجھے نہیں دیں گی تو بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بیجی اس کی باتیں سنتی رہتی ہے اور اسے ہاں میں جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تھوڑا سا سوچ کر آپ کو جواب دے دوں گی کہ آپ کو یہ جائیداد دینی ہے یا نہیں دینی ہے۔ لیکن وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ تو پہلے سے ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ لالچی انسان ہے، جتنی بھی دولت ہے یہ کھا جائے گا اور کسی کو بھی نہیں دے گا۔ اگر میں نے اسے یہ دے دی تو یہ مجھے بھی گھر سے نکال دے گا۔ تو وہ یہ سوچتے ہوئے باہر چلی جاتی ہے۔ جب باہر جاتی ہے تو اس کے چہرہ ویسے پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور جنید اس سے دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ ماں جی، دادی ماں، یہ کیا ہوا ہے کہ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں؟ تو دادی ماں ٹال مٹول سے کام لیتی ہیں اور جنید کو کچھ بھی نہیں بتاتی ہیں، لیکن ان کے پریشانی ان کے چہرے پر ویسے ہی عیاں ہوتی ہے۔ تو جنید ان سے بار بار پوچھتا رہتا ہے کہ دادی ماں مجھے بتا دیں، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، آپ مجھے بتا دیں، میں جو بھی بات ہوگی میں کسی اور سے نہیں کہوں گا۔ لیکن دادی اسے نہیں بتاتی۔ تو پھر جنید اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے دادی ماں اگر مجھے یہ نہیں بتائیں گی تو اس میں اپنی جان لے لوں گا، میں اپنا کچھ نہ کچھ نقصان کر دوں گا۔ دادی ماں جنید سے بہت پیار کرتی ہیں کیونکہ جنید بھی ان کی طرح غریب لوگوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اور تمام غریب لوگوں کا جو بھلائی ہے، بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو وہ چاہتی ہیں کہ جنید کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو وہ ایموشنل ہو جاتی ہیں اور جتنی بھی کہانی ہوتی ہے، یہ الف سے لے کر یہ تک جو کچھ بھی اس کے باپ نے اسے کہا ہوتا ہے وہ تمام کا تمام وہ جنید کو بتا دیتی ہے۔ جب جنید یہ باتیں سنتا ہے تو وہ اس سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ تو وہ اپنی دادی سے کہتا ہے کہ میں یہ تمام کچھ نہیں ہونے دوں گا، کہ ہمارا باپ جو ہے یہ سب کچھ آپ سے لینا چاہتا ہے تاکہ آپ تمام لوگوں کو نکال سکے۔ میں تو ان کے ارادے پہلے سے ہی جانتا ہوں، یہ کسی نہ کسی بہانے سے یہ تمام ڈھونگ رچا رہے تھے کہ کوئی اس طرح کا بڑا واقعہ ہو، ہم اسے نکالنا چاہتے ہیں اور نکال لیں۔ اگر انہوں نے یہ زمین ہتھیا لی یا جائیداد ہتھیا لی تو یہ نایاب کو بھی یہاں پہ نہیں رہنے دیں گے۔ اور جب یہ بات اسے معلوم ہوتی ہے، جو جنید کا باپ خاور ہے، خاور کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنید کو اس کی دادی نے بتا دیا ہے تو وہ دادی کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ پسٹل اٹھا لیتا ہے۔ پسٹل اٹھانے کے بعد دادی کو کہتا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی تھا آپ نے سب تمام لوگوں کو بتا دیا، میرا کوئی راز اب راز نہیں رہا۔ اب اس طرح سے کرو کہ تم بھی کلمہ پڑھ لو، تم ختم ہو جاؤ گی تو تمام کہانی ختم ہو جائے گی، تمہارے میں انگوٹھے لگوا دیتا ہوں اور اس طرح سے تمام جائیداد بھی میری ہو جائے گی اور تم بھی ادھر سے ہٹ جاؤ گی۔ میری اصلیت تو تمام لوگوں کو ویسے واضح ہو چکی ہے، اب کچھ کروں یا نہ کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دوسری طرف جنید کی جو گھر والی ہے، جو تانیہ ہے، تانیہ نے اپنا بچہ ضائع کر لیا ہوتا ہے اور ہاسپٹل میں جا کر ایک نیا بہانہ بناتی ہے کہ میں اب تمام لوگوں کو سرپرائز دینے والی تھی لیکن مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نہیں دے سکی، میرا بچہ ضائع ہو گیا۔